مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ اللہ نور کو بھیجا۔ اب یہ نور مصطفیٰ ہیں، سرکار نور ہیں، اور نور کے تعلق سے جیسے نور ایک اجالے کو کہتے ہیں، نور کی جو تعریف ہے لغتی طور پر دیکھا جائے تو نور اجالے کو کہا جاتا ہے، نور چمک کو کہا جاتا ہے، نور شعاع کو کہا جاتا ہے۔ لیکن جب امام اہل سنت سے پوچھا گیا آپ کی نظر میں نور کس کو کہتے ہیں، تو سنیوں کے امام کہتے ہیں نور وہ ہے جو خود روشن ہو اور دوسرے کو روشن کر دے۔ میرے آقا، آپ کے آقا، نمازیوں، حاجیوں، غازیوں کے آقا، ہر غلاموں کے آقا، مدینے کے سلطان نور ہیں، اور آپ نے چاہا تو اس کو بھی روشن کر دیا۔ تو سرکار نے کس کو روشن کیا؟ اپنے ماں کے شکم میں ہیں، ماں کو روشن کر دیا۔ جیسا کہ کل کی تاریخ میں آپ کے سامنے واقعہ پیش کیا گیا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد محترمہ کی شکایت پڑوس کی عورتوں نے آ کر کے کی کہ آپ کی بہو قحط سالی کے دور میں پوری رات چراغ جلا کر رہتی ہے۔ تو حضرت آمنہ سے جب پوچھا گیا تو پیاری آمنہ کہتی ہیں میں تو کبھی چراغ جلائی ہی نہیں۔ تو سیدہ آمنہ سے عورتوں نے کہا مگر آمنہ تیرے مکان کی کھڑکیاں اور روشن دان اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ تو پوری رات چراغ جلاتی ہے۔ تو سیدہ آمنہ کہتی ہیں یہ دنیا کے چراغ کی روشنی کا حال نہیں ہے بلکہ یہ میرے لال کے آنے کا حال ہے۔ یہ تو وہ بتا رہی ہیں اور اپنے لال کی خوبیوں کو پیش کرتی جا رہی ہیں۔ اچانک میں اپنے حجرے کے اندر آرام کر رہی تھی، ایک آواز میں نے غیبی سنی۔ آواز آتی ہے تو پیاری سیدہ آمنہ کہتی ہیں میں نے آواز کو سن کر پیچھے سر کیا، دیکھوں کون آواز دے رہا ہے۔ کہتی ہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ آگے نظر ڈالی، کوئی نظر نہیں آیا۔ دائیں بائیں ہم نے سر کو گھما کر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پیاری آمنہ کہتی میں حیران تھی، پریشان تھی کہ آخر آواز یہ کون دے رہا ہے۔ تو کہتی ہیں غیبی ایک آواز آتی ہے اے میری بندی غم مت کر، یہ میرا حبیب ہے جو تیرے پیٹ کے اندر رہ کر میرے رب ہونے کا اعلان کر رہا ہے اور اپنی رسالت کو عام کر رہا ہے۔ اے سیدہ آمنہ، آپ کا پیارا لال آپ کے پیٹ کے اندر کیا کہتا ہے؟ تو سیدہ آمنہ کہتی ہے میرا بیٹا میرے پیٹ کے اندر رہ کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ یہ ہم سب کے آقا ہیں جو اللہ کے ایک ہونے اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں آواز کو سننے کے بعد میں نے مان لیا کہ یہ آئے گا تو ایک خدا کا پتہ بتائے گا اور آئے گا تو اللہ کے بندوں کو جنت تک پہنچائے گا۔ تو نبی دو جہاں انیسے بے کساں چارے سازے درد مندہ، ہم سب کے مصطفیٰ اپنے ماں کے شکم کے اندر ہیں۔ اور حضرات یہ تو ماں کے شکم میں ہیں تو یہ کمال، یہ فضائل، یہ برکتیں مل رہی ہیں، لیکن ماں کے شکم سے جب باہر تشریف لاتے ہیں تو وہ کیفیت جو سرکار کے دست مقدس کی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سرکار کے ماں کے شکم میں رہنے کا حال تو اپنی جگہ پر ایک امنگیں لے کر کے دنیا تاریخ میں ایک انقلاب برپا کر رہا ہے، لیکن جب ہم سب کے نبی تشریف لاتے ہیں تو مقام صحابہ ہے، پیارے علی ہیں، نبیوں کے نبی نے نماز پڑھ لی، وحی کا نزول ہونے لگا،
سرکار اپنے سر اطہر کو علی شیر خدا مشکل کشا کے زانوں پر رکھ کر آرام فرمان ہونے لگے۔ پیارے علی نے کچھ کہا نہیں، سورج ڈوب گیا اور حضرت علی کی نماز ہوئی نہیں تھی۔ جب آنکھیں نبی پاک کی بند ہیں تو پیارے علی سوچتے ہیں اگر آقائے دو جہاں کے معاملات میں دخل دیتا ہوں تو محبت کی قضا ہو جاتی ہے۔ آپ نے نماز کو قضا کر دی، محبت کو قضا نہ ہونے دیا۔ آقائے کائنات کا یہ دیوانہ جس کو علی مرتضیٰ مشکل کشا کہتے ہیں، نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور نبی پاک کے رخسار پر گرتے ہیں۔ ہم سب کے آقا نے اپنی آنکھیں مقدس کو کھول دی اور برجستہ یہ کہتے ہیں ما یبکی کا یا علی، اے علی کیوں رو رہے ہو؟ یہ پیارے علی ہیں، سید الولی ہیں، نبی دو جہاں کے داماد ہیں، امام حسن و حسین کے ابا حضور ہیں، سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، راکعہ فاطمہ، زاہدہ فاطمہ، عفیفہ فاطمہ کے شوہر نامدار ہیں۔ ایک نماز چھوٹتی ہے وہ بھی نبی کے ساتھ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ہم نبی کے دیوانے کتنی نمازیں، کتنے فجر، کتنے ظہر، کتنے عصر، کتنے عشاء، کتنی مغرب، کتنی جمعہ کو قربان کرتے جا رہے ہیں، چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اس کا محاسبہ ہم نہیں لیتے ہیں، لیکن سنو وہ کوئی عام نہیں تھے، وہ تو نبی دو جہاں رسولوں کے سلطان تھے۔ جب پیارے علی کے آنکھوں میں آنسو کو دیکھا تو نبی دو جہاں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں مولا یہ علی تیرا بندہ ہے جو تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا۔ اتنا کہنا ہوتا ہے ہم سب کے مصطفیٰ انیسے بے کسا چارے سازے دردمندہ ڈوبتے ہوئے سورج کی جانب اشارہ کرتے ہیں تو جو ڈوب گیا تھا سورج وقت اثر پر ٹھہر جاتا ہے۔ آقائے دو جہاں نے کہا علی نماز پڑھو، دل لگا کر پڑھو، سکون سے پڑھو، اطمینان سے پڑھو۔ پیارے علی کھڑے ہو گئے، قیام سکون سے کر رہے ہیں، رکوع سکون سے کر رہے ہیں، سجدہ سکون سے کر رہے ہیں۔ علی کب تک پڑھو گے؟ بولتے ہیں جب تک دل کو سکون نہیں ملے گا میں نماز پڑھتا ہی رہوں گا۔ پوچھنے والے نے ڈوبتے سورج سے کہا اے سورج تو پہلے کسی کو نہیں دیکھتا تھا، ڈوب جایا کرتا تھا، آج تو رکا کیوں ہے؟ تو سورج سے آواز آتی ہے اے دنیا کے لوگوں سنو، پہلے میں نکلا کرتا تھا دنیا کی گلی کے لیے، آج میں نکلا ہوں تنہا علی کے لیے۔ اب جب تک پیارے علی کی نماز پوری نہیں ہوگی میں ڈوب نہیں سکتا۔ ایک نماز ہم سب کے علی مشکل کشا شیر خدا علی مرتضیٰ کی قضا ہونے والی تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے تو جس نبی کی محبت میں تھے اس نبی نے کمال دکھا دیا۔ آپ کی نمازیں بھی قضا ہو تو دل تو رونے جیسی کیفیت پیدا کرے، آنکھوں میں آنسو آ جائے، ارے اللہ کچھ نہ کچھ ذریعہ بنا ہی دے گا، اور جب ذریعہ بنائے گا دیوانوں تو زمین پر گزرو گے تو زمین قدموں کو چوم کر کے کہے گی یہ جانے والا میرے اوپر کوئی عام نہیں جا رہا ہے، یہ جانے والا مدینے کے سلطان کا غلام جا رہا ہے۔ اور حضرات یہ معاملہ تو یہاں تک ہے، اور ایک واقعہ آقائے کائنات کے ظہور کا جو نبی دو جہاں مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے۔ حضرت جابر نے دیکھا کہ خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، 3 دن ہو گیا سرکار کچھ کھائے نہیں ہیں، سرکار کے صحابہ بھی بھوکے ہیں۔ گئے آہستے سے حضور کے کان میں عرض کی یا رسول اللہ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، ایک سیر جو ہے جس کی تقریباً وزن علماء نے بیان فرمایا کہ 4 کلو کے برابر تھا۔ آقا میں نے آٹا تیار کروایا ہے، آپ تشریف لے آئیں، اور جس صحابی کو چند لوگوں کو چاہیں ان کو بھی لے لیں تاکہ کھانا کافی ہو جائے۔
صحابیوں کی تعداد 1000 سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ نبی دو جہاں نے جیسے ہی سنا، آقا اعلان فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں چلو تیار ہو جاؤ، جابر نے سب کو دعوت دی ہے۔ اب حضرت جابر بڑے حیران پریشان، 4 کلو جو کا آٹا، چھوٹی سی بکری کا بچہ کیسے کافی ہوگا؟ مگر وہ وہابی نہیں تھے، نبی پاک کے پیارے صحابی تھے۔ گھر آتے ہیں، بیگم سے کہا، اے بیگم بڑا غضب ہو گیا، میں تو آقا کی محبت میں دعوت دیا، کان میں کہا، مگر آقا دو جہاں نے سب میں اعلان کر دیا۔ تو وہ بھی کوئی معمولی نہیں تھی، صحابیہ تھی، برجستہ یہ کہتی ہیں، اے میرے شوہر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جابر تم حیران مت ہو، آپ نے کن کو دعوت دی ہے؟ کہا میں نے آقا دو جہاں کو دعوت دی ہے۔ کہا مسئلہ حل ہو گیا، جس کو دعوت تم نے دی ہے اس کا انتظام تمہارے ذمے ہے، اور جس کی دعوت نبی دو جہاں نے دی ہے اس کا انتظام ان کے ذمے ہے۔ آقا نے سب کو بلایا ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا دو جہاں آتے ہیں اور آپ نے کہا، اے جابر سالن کے برتن کو کھولنا نہیں، اپنے لعاب کو ڈال دیا اور کہا عورتوں کو بلاؤ، روٹیاں بناتی رہیں۔ چنانچہ 1000 سے زیادہ صحابیوں نے کھانا کھا لیا۔ پیارے جابر یہ کہتے ہیں، جب سالن کو دیکھا گیا تو ویسا کا ویسا موجود رہا۔ ارے میرے آقا کے جب لعاب کا یہ عالم ہے تو ذات پاک کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات سرکار زمین پر آئے تو کمال دکھائے، ماں کے شکمے پاک میں رہے تو کمال دکھائے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک جنگ کے اندر سرکار کی صحابہ تشریف لے جا رہے تھے، پانی ختم ہو گیا، آئے آقا پانی ختم ہو گیا ہے۔ تو میرے آقا نے کہا کوئی برتن ہے؟ عرض کرتے ہاں آقا برتن ہے، لاؤ مشکیزے لاؤ، ایک برتن رکھو۔ سرکار نے اپنے دست مقدس کو اس برتن میں رکھا اور تھوڑا سا پانی اوپر سے ڈالا۔ جیسے ہی سرکار نے پانی کو ڈالا تو انگلیوں کے گھائیوں سے پانی کا چشمہ بہہ نکلا۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ اے نبی کے دیوانوں، یہ نبی یہ دو جہاں ہیں، انیسے بے کساں ہیں، جو اپنے صحابیوں کی تمناؤں کو پوری کر رہے ہیں۔ ہم بھی اپنے آقا کی میلاد میں بیٹھے ہیں، آرزو لگاؤ، دونوں عالم کے سرکار سے تمنا لگاؤ، کائنات کے والی سے جستجو لگاؤ، رحمت تمام سے انشاءاللہ آپ اٹھنے نہیں پاؤ گے، آپ کی تمنائیں پوری ہو جائیں گی، کیونکہ آپ محفل کر رہے ہو تو کسی دنیا دار کی نہیں، تمام کائنات کے تاجدار کی محفل کر رہے ہو۔ اور انشاءاللہ سرکار کی آمد ہر چہار جانب سے ماحول بننا چاہیے دیوانوں، تاکہ سرکار، ویسے آپ کے یہاں کے سننے کا ماحول بہت بہتر ہے، ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نہیں بھی سنیں گے تو ہمارا کچھ بگڑے گا نہیں، ہے نا؟ جن کی بات سننے کے لیے آئے ان کے نظر میں آپ ہو، ہے نا؟ یہ عقیدہ رکھو، جن کی بات سننے کے لیے آئے ہو ان کی نظر میں آپ بھی ہو، میں بھی ہوں، یہ اعتقاد رہے، میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اور لو ایسی لگا لو دیوانوں کہ آقا دو جہاں صرف مدینہ شریف ہی سے نہ دیکھیں بلکہ جماعت صحابہ کے ساتھ یہاں تشریف لے آئیں، اور جب سرکار آ جائیں تو کمال ہی کمال، اگر نہیں آئیں تو دیوانہ وہاں پہنچنے کی دعا کرے، میرے آقا اگر نہیں آ رہے تو ہم ہی کو بلا لیں۔